السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ حضرات بخیریت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی آپ حضرات کو سلامت رکھے اور آپ حضرات کے گھروں میں خیر و برکت کا بارشیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ لے کر آپ کے بارگاہ عالیہ میں تشریف لایا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جنات میں ہوتا ہے یا آدمی میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، لیکن یہ شیطان کن کن میں ہوتا ہے؟ یہ شیطان صرف جنات میں ہوتا ہے یا آدمی میں بھی ہوتا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید سورہ ناس فرماتا ہے رب کائنات الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والے لوگ چاہے وہ جنات میں سے ہو یا آدمی میں سے ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو درس مل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے من الجنۃ والناس، کہ جنات میں بھی شیطان ہوتا ہے اور آدمی میں بھی شیطان ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید سے ہمیں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ شیطان آدمی میں بھی ہوتا ہے اور جنات میں بھی ہوتا ہے۔ اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ تو آپ کا کھلا ہوا دشمن، اوپن دشمن، جو سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے، انسان کا دشمن، وہ شیطان ہے۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، اور وہ شیطان انسان میں بھی ہے، جنات میں بھی ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو ایک ہر گھر کی بات بتاتا ہوں۔ یہ ایک شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا۔ لوگ کہتے ہیں چڑیل کیسا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، یعنی ایک شخص تھا اور اس کی بیوی سے وہ پریشان تھا۔ جب بھی کوئی بات گھر میں ہوتی، دونوں میں آن بان ہو جاتی، اونچ نیچ بات ہو جاتی، تو بیوی فوراً بول پڑتی، جائیے نہ چڑیل کے پاس، جائیے نہ چڑیل کے پاس۔ جب بھی کوئی بات ہو آپس میں، کوئی چھوٹی موٹی بات ہی ہو جائے، کوئی غلطی ہی ہو جائے، تو یعنی عورتیں بول پڑتی ہے جائیے نہ چڑیل کے پاس، کیوں نہیں چلے جاتے چڑیل کے پاس؟ تو حضرات محترم، وہ بڑا پریشان تھا، اپنے گھر سے نکلا اور ایک عالم صاحب کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ میں چڑیل کو دیکھنا چاہتا ہوں، چڑیل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے چڑیل سے یعنی بات کرنی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ چڑیل ہوتا کیسے ہے۔ حضرات محترم، آپ غور سے سماعت کیجئے، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ کو بڑا ہی اچھا لگے گا اور دوسروں تک یہ بات ضرور پہنچائیے گا کہ آخر چڑیل ہوتا کیسے ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ بھی لیجئے گا۔ تو وہ شخص ایک عالم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا
کہ آپ بتائیں مجھے کہ وہ چڑیل کہاں رہتا ہے، کیسا ہوتا ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ ارے کوئی اچھے آدمی سے ملاقات کرنے کی خواہش ہونی چاہیے، کسی اللہ والے سے ملاقات کرنے کی خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، لیکن آپ تو چڑیل سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں صبح سے لے کر شام تک چڑیل کا ہی نام سنتا ہوں۔ جب بھی کوئی بات ہمارے گھر میں ہوتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ جائیے چڑیل کے پاس، جائیے نا اس چڑیل کے پاس۔ تو حضرات محترم، وہ عالم صاحب نے کہا کہ چلے جائیے، ایک جنگل ہے، وہاں پہ ایک درخت ہے، وہاں پہ ایک چڑیل بیٹھا ہوگا۔ حضرات محترم، وہ شخص گیا۔ جانے کے بعد وہ شخص وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ ہی چڑیل ہیں؟ وہ عورت اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی تجھے چڑیل سے ملاقات کرنی ہے، تجھے چڑیل کو دیکھنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں، مجھے چڑیل سے ملاقات کرنی ہے، چڑیل سے بات کرنی ہے، چڑیل ہوتا کیسے ہے؟ حضرات محترم، تو وہ لڑکی، وہ عورت کہنے لگی کہ آپ جو ہیں چڑیل سے دیکھنا چاہتے ہیں، چڑیل کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو بتا دوں گی، دکھا بھی دوں گی، لیکن آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا کیا شرط ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کرنی ہوگی، آپ مجھ سے شادی کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ چڑیل ہوتا کیسے ہے اور دکھا بھی دوں گی۔ حضرات محترم، اس شخص نے کہا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ کہا بس 2 دن کے لیے شادی کر لیجئے، 1 دن کے لیے شادی کر لیجئے۔ کہا پھر بعد میں آپ طلاق دے دیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ اس شخص نے کہا چلو تو یہ 1-2 دن کی بات ہے، شادی کر لیتے ہیں۔ تو عورت نے کہا ٹھیک ہے، چلیے کورٹ، یہاں وہاں نہیں کریں گے، کورٹ میرج کریں گے۔ کورٹ میں چلے گئے وکیل صاحب کے پاس، کہا کہ ہم لوگوں کی شادی کرنی ہے۔ تو وکیل صاحب نے دونوں کا شادی کر دیا۔ شادی ہونے کے بعد دونوں واپس آئے، 1 دن گزر گیا، دوسرا دن آیا تو انہوں نے کہا آپ تو بولے تھے کہ آپ شادی کر لیجئے، شادی کے 1 دن کی تو بات ہے، میں آپ کو چڑیل دکھا دوں گا، چڑیل ہوتا کیسے ہے میں بتا بھی دوں گی اور دکھا بھی دوں گی۔ تو شادی تو ہو گئی، 1 دن گزر گیا، دوسرا دن ہو گیا، اب تو مجھے دکھا دیجئے چڑیل ہوتا کیسے ہے، دکھتی کیسے ہے۔ حضرات محترم، اس عورت نے کہا کہ آپ 1 دن کے لیے شادی کیے تھے، 2 دن ہو گیا، آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ کہا طلاق دیجئے اور میرا دین مہر میں جو 50,000 روپے ہیں، دین مہر میں جو 50,000 روپے لکھوائے ہیں اس کو دے دیجئے۔ کہا یہ تو بڑی مصیبت میں اور پھنسا رہے ہیں آپ۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، میں نے شادی کر لی، اب شادی کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دین مہر 50,000 روپے ہے۔ کہا کہ اگر آپ کو چڑیل دیکھنا ہے تو آپ مجھے 50,000 روپے دیجئے۔ کہا کیسی مصیبت ہے، یہ تو 50,000 روپے مانگ رہے ہیں آپ۔ کہا میرا دین مہر ہے، اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو چلیے کورٹ۔ دوسرے دن دونوں میاں بیوی پہنچ گئے کورٹ میں۔ کورٹ میں پہنچنے کے بعد وکیل صاحب سے کہا عورت نے کہ ہم لوگوں کا نہیں چل رہا ہے، ہم لوگوں کی زندگی بسر نہیں ہو رہی ہے، چیمی گوئیاں ہوتی جا رہی ہے، لہذا
ڈیورس کرا دیا جائے، طلاق دلا دیا جائے۔ اب میرا جو دین مہر میں 50,000 جو لکھا ہے وہ دلا دیجئے۔ وکیل صاحب نے کہا کہ کیا آپ رکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ نے تو کل ہی شادی کی ہے اور آپ رکھنا نہیں چاہتے، اس سے 50,000 روپیہ دیجئے۔ وہ انسان پھنس گیا کہ چڑیل دیکھنے کے لیے گئے تھے، 50,000 روپے لے لیے۔ اب 50,000 روپے لینے کے بعد تو اس عورت سے کہا اس شخص نے کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی، 50,000 روپے بھی لے لیے۔ تو اس عورت نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کو چڑیل دیکھنا ہے، چڑیل سے بات کرنی ہے، تو یہی تو بات ہے کہ عورت کی ہر بات اگر مانی جائے تو وہ پری کی طرح دکھتی ہے۔ عورت کی ہر بات مان لی جائے تو وہی عورت یعنی پری کی طرح دکھنے لگتی ہے، پری کی طرح خوشحال رہنے لگتی ہے، پری کی طرح سجنے لگتی ہے، سنورنے لگتی ہے اور وہ پری کی طرح دکھنے لگتی ہے۔ لیکن جب وہی عورت کی بات نہیں مانی جائے تو وہی عورت چڑیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہی عورت چڑیل کی طرح آواز اس کے منہ سے نکلنے لگتی ہے، چڑیل کی طرح بن سنورنے لگتی ہے، چڑیل کی طرح تماشا کرنے لگتی ہے، چڑیل کی طرح یعنی اپنے شوہر سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ تو آپ چڑیل دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، یعنی جب آپ نے میرے ساتھ شادی کی تھی تو میں پری کی طرح دکھ رہی تھی، اور جب طلاق کا مسئلہ آیا 50,000 روپے دینے کا تو آپ میری بات نہیں مانے، اگر مان جاتے تو میرے ساتھ رہتے۔ اسی طرح سے یعنی عورتیں کے ساتھ ویوہار اسی طرح ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ فیصلہ ہے، آپ کے دل میں وہ فیصلہ ہے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر شوہر کے مرضی ہے اپنی بیوی کو پری کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ہر بات مانیے، اور اگر چڑیل کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی بات مت مانیے۔ عورت کو پری کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہر بات اس کی ماننی پڑے گی آپ کو، اور اگر چڑیل کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی بات مت مانیے۔ دیکھیے چڑیل آپ کے گھر میں ہی نظر آ جائے گا۔ اس لیے حضرات محترم، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والے لوگ جنات میں بھی ہوتے ہیں، آدمی میں بھی ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ہر ایک میاں بیوی کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ دونوں کی آپسی محبت سے ہی گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا ہے، اور دونوں میں سے بگڑنے سے گھر کا ماحول جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڈھا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق